اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اس وظیفے کو کرنے کے بعد اللہ پاک سے جو مانگیں گے اسی وقت اللہ کا جواب آ جائے گا کہ میں نے تمہارا کام کر دیا۔ اگر دعا کرنے والا دعا کرے اور ساتھ گناہ والے کام بھی کرتا رہے یا ان سے توبہ نہ کرے تو ایسے شخص کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں شرف قبولیت حاصل نہیں کر سکتی۔ اس لیے دعا کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، توبہ اور استغفار کرے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ پڑھے۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے اللہ پاک ہر شخص کی دعا کا جواب دیتا ہے جب تک کہ وہ جلد باز نہ ہو۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، جلد باز سے کیا مراد ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعا کو آرام سے پڑھنے کی بجائے جلدی جلدی پڑھے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ جلد باز وہ ہے جو اللہ سے دعا کرے اور اسے جواب نظر نہ آئے۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا، اللہ پاک اس کی دعا کا جواب دے گا اگر وہ دعا سے مایوس نہ ہو اور نا امید نہ ہو۔ اپنے آپ کو بالکل مایوس اللہ کی رحمت سے نہیں کرنا، ہمت نہیں ہارنی بالکل، اور سوچ لینا اللہ پاک اس دعا کا جواب ضرور دے گا۔ ایک اہم وجہ ہے جس شخص کی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ڈالتی ہے جو چیز، اس کو چاہیے اللہ پاک سے دعا مانگتا رہے۔ اللہ پاک ضرور عطا فرمائیں گے، مایوس نہیں ہونا، ہمت نہیں ہارنی، بس یہ سوچ لیں کہ وہی میرا مالک ہے، وہی مجھے عطا کرے گا، وہی میرا خالق ہے، اسی نے مجھے پیدا کیا، وہی مجھے سب کچھ دے گا۔ اللہ تعالی ہر دعا کو قبول کرتا ہے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، قرآن پاک کی ایک آیت کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، اس کے بعد میں آپ کو اپنا عمل بتاؤں گا۔ وہ یہ ہے کہ ایک آیت کے اندر کہ اے میرے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ مخاطب ہوتا ہے کہ جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو انی قریب، کہ میں تمہارے پاس ہوں، قریب ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانے اور مجھ پر ایمان لائے، جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ یہ قرآن کے اندر اللہ نے اپنے نبی کو بتایا کہ میرے بندوں کو بتا دو۔ میرے بھائی اور دوستوں، اپنے عمل کی طرف بڑھتے ہوئے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ عمل کیا ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے ایسے کلمات دکھا دیں جن کے ذریعے میں اللہ سے دعا مانگا کروں۔ آپ نے فرمایا، 11 مرتبہ سبحان اللہ، پھر 11 مرتبہ الحمدللہ، پھر 11 مرتبہ اللہ اکبر، پھر اللہ سے اپنی ضرورت کا سوال کرو۔ تو اللہ پاک جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، میں نے تمہارا کام کر دیا، میں نے تمہارا کام کر دیا۔ میرے بھائی اور دوستوں، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، یہ عمل بہت ہی زیادہ خاص اور چھوٹا سا عمل ہے، کیونکہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے، تو کبھی بھی جھوٹا ثابت نہیں ہو سکتا اگر آپ پورے یقین کے ساتھ اپنی کسی بھی ضرورت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، اپنی حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، کوئی بھی آپ کا مقصد ہے، صرف 11 مرتبہ سبحان اللہ، 11 مرتبہ الحمدللہ اور 11 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں، اور پھر اللہ سے اپنی مرضی کا سوال کریں۔
اپنی ضرورت کا سوال کرے، انشاءاللہ فوراً اللہ کا جواب ملے گا کہ میں نے تمہارا کام کر دیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے پس آپ لوگوں کا یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، پھر دیکھیں آپ کا ہر کام ہوتا چلا جائے گا، ہر کام ہوتا چلا جائے گا، اور آپ کی ہر دعا بھی دل سے مانگو اور وہ بھی قبول ہوتی جائے گی۔ حلال کھانے پینے پہننے اور اس کی رحمت سے ہمیشہ پر امید رہنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا عمل قبول ہو، ہر حاجت پوری ہو، تو آپ نے کسی بھی صورت میں نماز نہیں چھوڑنی۔ نماز آپ نے پابندی سے پڑھنی ہے۔ نماز سے دل کو سکون ملتا ہے اور اللہ کا حکم ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز ٹینشن، پریشانی، تکلیفوں کو دور کرنے کا بہترین علاج ہے، اور نماز ہی جنت کی کنجی ہے۔ نماز بے حیائی برے کاموں سے روکتی ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ نماز قائم کریں۔ الصلاۃ مفتاح الجنہ۔ میرے بھائی اور دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمران سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ آپ نے پانی منگوایا اور برتن سے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا اور انہیں 3 دفعہ دھویا، پھر اپنا دایاں ہاتھ پانی میں داخل کیا اور کولی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، پھر اپنا چہرہ 3 دفعہ اچھے طریقے سے دھویا اور اپنے دونوں بازوؤں کو کونیوں تک 3 مرتبہ دھویا صحیح طریقے سے، پھر اپنے سر کا مسح بھی کیا، پھر دونوں پاؤں 3 دفعہ دھوئے، وضو کیا۔ پھر انہوں نے کہا، میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، آپ نے میرے اس وضو جیسا وضو کیا، اور فرمایا جو شخص میرے اس وضو جیسا وضو کرے گا، پھر کھڑا ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے اور اس کی ادائیگی میں اپنے دل میں کوئی بات نہ کرے، اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سارے گناہ جو اس نے کیے ہیں وہ سب معاف ہو جائیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کی پریشانیوں ختم فرمائے اور آپ سب کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ جو لوگ پریشان ہیں یا رب العالمین ان سب کی پریشانیاں دور فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو بھی دور فرما، اور جو بے اولاد ہیں ان کو نرینہ اولاد عطا فرما، جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو حلال رزق عطا فرما۔ میرے بھائی اور دوستو، جب دعا مانگی جائے اس کے ساتھ ساتھ آپ آمین ضرور کہا کرو، کیونکہ آپ کے آمین کہنے سے ہو سکتا ہے کہ کسی ایک انسان کی بھی دعا قبول ہو جائے۔ آمین قبول ہو جائے تو سب آدمیوں کا کام بن جائے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، میری ماں بہنوں بیٹیوں، ہزاروں کی تعداد میں اس مجمع میں لوگ شامل ہوتے ہیں، تو اس لیے جب بھی دعا کی جائے کوئی پتہ نہیں ہوتا قبولیت کس وقت ہونی ہے، تو اس وقت بالکل اس چیز کی کنجوسی نہ کیا کرو۔ جب دعا مانگی جائے، جو بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دل سے باتیں ہوتی ہیں، آمین آمین کہا کرو۔ آپ کے کہنے کی آمین اگر ایک آدمی کی پورے مجمع میں سے بھی قبولیت ہو گئی تو اللہ رب العزت سب لوگوں کی جائز حاجات کو پورا فرما دیں گے۔ اس لیے اس میں بالکل شوق سے، خوشی سے یہ کام کیا کرو، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوستوں میں ضرور شیئر کیا کرو، تاکہ ہر انسان تک میرے اللہ کا پیغام پہنچ جائے اور ان کی جو لائن ہے وہ درست ہو جائے، کیونکہ دنیا آج بندوں کے سامنے جھکی ہوئی ہے، اللہ کو چھوڑ چکے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔